بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی چینل۔ اگر آپ خوفناک کہانیوں کو پسند کرتے ہیں، دلچسپ اور حیرت انگیز واقعات پر مشتمل کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک جگہ پر آئے ہیں۔ میں آج کل آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک بہت ہی زبردست ناول جس کا نام ہے شیطانوں کی دنیا۔ یہ بہت عجیب و غریب ناول ہے اور اس طرح کے ناول بہت کم لکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس ناول کو سننا چاہتے ہیں تو اس کی تمام پچھلی اقساط آپ کو پلے لسٹ سے مل جائیں گی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلی قسط سے سننا شروع کیجئے، یقیناً آپ بہت انجوائے کریں گے۔ تو چلیے آج کی قسط شروع کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز آپ کو بغیر کسی پریشانی کے ملتی رہیں۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو میرے لیے حوصلہ افزائی کی بات ہوگی، اور پلیز کمنٹ کر کے مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کس قسم کی کہانیاں پسند ہیں، تاکہ کہانیوں کے انتخاب میں آپ کی پسند کو مد نظر رکھ سکوں۔ چلیے آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ شیوانی بدرو نے ہاتھ باندھ لیے۔ افریتی ڈائن کی آواز بلند ہوئی۔ شیوانی، تو نے میرے دشمن کو اپنے خونی پنجوں میں جکڑ کر میری آتما کو شانت کر دیا ہے۔ اس کو اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک کہ اس کی جان سسک سسک کر اس کے جسم سے نہ نکل جائے۔ شیوانی بدرو نے جواب میں کہا، ماتا گرمیا، ایسا ہی ہوگا۔ تیرا دشمن میری لائی ہوئی موت کے جال میں پھنس چکا ہے۔ یہ زندہ نہیں بچے گا، لیکن مرنے سے پہلے اس کو میرے ساتوں کے ساتوں چرن پورے کروانے ہوں گے۔ میں نے پہلا چرن پورا کر لیا ہے، ابھی 6 چرن باقی ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے دشمن کا گلا کاٹ کر اس کا خون اور گوشت تیرے چرنوں میں قربان کروں گی۔ افریتی ڈائن کی خوفناک آواز بلند ہوئی۔ پھر تو امر ہو جائے گی شیوانی، جنم جنم کے لیے امر ہو جائے گی اور میرے پاس آ جائے گی۔ اس کے بعد نہ تجھے موت چھو سکے گی اور نہ تیرا کوئی دوسرا جنم ہوگا۔ شیوانی بدرو نے بازو کھول دیے اور وحشت ناک انداز میں ایک نعرہ بلند کیا جس سے کمرے کے در و دیوار لرز اٹھے۔ افریتی ڈائن کا چہرہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ مورتی کا چہرہ دوبارہ گرمیا دیوی کی شکل اختیار کر گیا۔ شیوانی بدرو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بند دروازے میں سے نکل کر اس پراسرار ویران عمارت کی گرد آلود پتریلی سیڑھیاں اترنے لگی۔ جیسے جیسے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، تاریکی اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر شیوانی بدرو غائب ہو گئی۔ یہ اندھیری سیڑھیاں شیوانی کے آشرم کو جاتی تھیں، جہاں اس کے سوا آج تک کسی کو داخل ہونے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ صرف سانپ اور کالے بچھو ہی وہاں جاتے تھے، جنہیں کبھی کبھی غصے میں آ کر شیوانی بدرو کھا جاتی تھی۔ شیوانی ایک بددعا پائی ہوئی بدرو تھی، جو سینکڑوں برس سے اپنے گھناؤنے گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ اس کا اگلا جنم ایک بچھو کے روپ میں ہونے والا تھا، جس سے بچنے کے لیے وہ اس آسیبی عمارت میں ماتا کی مورتی کے چرنوں میں اس سے مدد طلب کرنے آئی تھی۔ ماتا مورتی نے شیوانی بدرو سے کہا تھا، اگر تو 7 ایسی برہمن کنواری لڑکیوں کو جن کی شادی ہونے والی ہو لا کر میرے چرنوں میں قربان کرے تو میں تجھے تیرے بچھو کے جنم سے بچا لوں گی، اور پھر تو امر ہو جائے گی، اور نہ تجھے دوبارہ موت آئے گی، نہ تیرا دوبارہ کوئی جنم ہوگا۔ شیوانی بدرو نے ہاتھ باندھ کر کہا تھا، ماتا، یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں ایسی برہمن کنواری لڑکیاں جن کی شادی ہونے والی ہو ڈھونڈ کر لے آؤں گی، اور باری باری انہیں تیرے چرنوں میں قربان کر دوں گی۔ ماتا مورتی نے اس کے جواب میں کہا تھا، شیوانی، تیرے لیے ایسا کرنا ناممکن ہے۔ پاتال کے دیوتاؤں نے تجھے جو بددعا دی ہے، اس کی وجہ سے تو اپنے امر جیون کے مقصد کی خاطر اس 4 دیواری سے باہر نہیں جا سکتی۔ اگر تو اس 4 دیواری سے باہر انسانوں کی دنیا میں قدم رکھے گی تو کالا بچھو بن جائے گی، اور وہیں سے تیرا بچھو کا کبھی نہ ختم ہونے والا ہزاروں لاکھوں برس کا جنم شروع ہو جائے گا۔ شیوانی بدرو نے پریشان ہو کر پوچھا تھا، ماتا، میں سینکڑوں برس سے تیری سیوا کر رہی ہوں، میری مدد کر اور مجھے کوئی ایسا گر بتا
کہ جس سے میں 7 کنواریوں کو انسانوں کی دنیا سے لا کر تیرے چرنوں میں قربان کر سکوں۔ ماتا مورتی نے کہا تھا، اس مشکل کا ایک ہی حل ہے۔ وہ کیا ماتا مورتی؟ شیوانی بدرو کے اس سوال کے جواب میں ماتا مورتی نے کہا تھا، اس کا حل یہ ہے کہ تو کسی انسان کے جسم میں داخل ہو جائے اور پھر اس کا روپ دھار کر انسانوں کی دنیا میں جائے اور ایک ایک کر کے 7 برہمن کنواریوں کو جن کی شادی ہونے والی ہو یہاں لائے۔ مگر تو ایسا نہیں کر سکے گی، کیونکہ کسی انسان کے جسم میں داخل ہونے کے واسطے تجھے یہاں سے باہر انسانوں کی دنیا میں جانا پڑے گا، جو تو نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر کوئی قسمت کا مارا انسان یہاں آ کر پھنس جائے تو تیری مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ شیوانی بدرو نے کہا تھا، افریتی ڈائن میری سہیلی ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گی۔ ماتا مورتی نے شیوانی کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا، مگر خیال رکھنا، یہ نوجوان کالے جادو کا بڑا زبردست جادوگر ہے۔ اس کو قابو میں لانا اور تمہارا اس کے جسم میں داخل ہو کر یہاں سے باہر جانا تمہارے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ شیوانی مورتی نے جواب دیا تھا، ماتا، میں اس نوجوان پر اگنی دیوتا کا 7واں خونی منتر پھونکوں گی۔ یہ منتر تینوں آکاش کے بڑے سے بڑے جادوگر کو قبضے میں کر سکتا ہے۔ اس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ اس کے بعد شیوانی بدرو نے آتش پرستوں کے قبرستان کے پاتال میں جا کر افریتی ڈائن سے ملاقات کی تھی، جس نے شیوانی کی مدد کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا، شیوانی، میں اس نوجوان کو جس کا نام جمشید ہے اور جو آتش پرستوں کا خطرناک جادوگر ہے، تمہارے آسیبی آشرم میں بھیج دوں گی، مگر تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ تم جو کہو گی میں کروں گی، شیوانی نے جواب دیا تھا۔ افریتی ڈائن نے کہا تھا، اپنا مطلب پورا ہو جانے کے بعد تمہیں اس نوجوان کو ہلاک کرنا ہوگا۔ فکر نہ کرو، شیوانی نے کہا تھا، جب میرا کام نکل جائے گا تو میں خود اس نوجوان کا گلا کاٹ کر اس کا خون پی جاؤں گی۔ اس کے بعد شیوانی بدرو نے اس آسیبی ویران عمارت میں جمشید جادوگر کا انتظار شروع کر دیا تھا۔ افریتی ڈائن نے اپنے آسیبی سائے کو حکم دے دیا تھا کہ جیسے بھی ہو جادوگر عامل جمشید کو شیوانی بدرو کے آسیبی آشرم میں پہنچا دیا جائے۔ جس نے جمشید کو اپنے آسیبی جال میں پھنسانے کے بعد شیوانی بدرو کے آسیب زدہ کھنڈر میں پہنچا دیا تھا، جہاں شیوانی بدرو نے ایک حسین و جمیل لڑکی کا روپ دھار کر جمشید سے ملاقات کی تھی اور پھر اسے اپنے قبضے میں کر کے ماتا مورتی کے چرنوں میں لا کر اس پر اگنی دیوتا کا 7واں خونی منتر پھونک کر اسے اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور اس کے جسم میں حلول کر کے آسیبی کھنڈر کی 4 دیواری سے باہر نکل کر معصوم برہمن لڑکی کملا کو اٹھا کر اپنے آشرم میں لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ اس کا پہلا شکار تھا۔ ابھی اسے 6 برہمن کنواریوں کو آسیبی آشرم میں لانا تھا اور پھر انہیں ایک ایک کر کے ماتا مورتی کے آگے قربان کر کے ہمیشہ کا جیون حاصل کرنا اور بچھو کے جنم سے چھٹکارا پانا تھا۔ اب اسے جمشید کو کسی دوسری برہمن کنواری کو اٹھا کر لانے کے لیے بھیجنا تھا۔ شیوانی نے اپنے شیطانی علم سے معلوم کر لیا تھا کہ شہر سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک مندر ہے، جس کے پجاری کی بیٹی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس پجاری کی بیٹی کا نام شانتی ہے۔ شیوانی بدرو نے اپنے شیطانی علم کی مدد سے یہ تو معلوم کر لیا تھا کہ وہاں سے دور گاؤں کے پجاری کی بیٹی شانتی کے بیاہ کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اسے ماتا مورتی پر قربان کرنے کے واسطے اٹھا کر لانا ہے، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ جس پجاری کی بیٹی کو اٹھا کر لانے کے لیے جمشید کو وہ اپنی آسیبی طاقتوں کے ساتھ وہاں بھیجنے والی ہے، وہ پجاری کالے جادو کا زبردست ماہر ہے۔ اس پجاری کی بیٹی شانتی کے بیاہ کو 3 دن باقی تھے۔
شیوانی بدرو بڑی خوش تھی کہ اسے دوسری برہمن کنواری کا اتنی جلدی سراغ مل گیا ہے۔ وہ رات کو 8 تابوتوں والے تاریک کمرے میں آ گئی۔ 6 تابوت خالی تھے۔ 7ویں تابوت میں بدقسمت برہمن لڑکی کملا بند تھی۔ 8ویں تابوت میں شیوانی بدرو کا غلام جمشید لیٹا ہوا تھا۔ جمشید نہ جاگ رہا تھا نہ سو رہا تھا۔ وہ نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور دونوں ہاتھ سینے پر تھے۔ شیوانی بدرو نے سب سے پہلے اپنے پہلے شکار کملا کا تابوت کھول کر دیکھا۔ کملا اسی طرح بے ہوشی کی حالت میں تابوت کے اندر لیٹی تھی۔ شیوانی نے تابوت بند کر دیا۔ پھر وہ جمشید کے تابوت کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر جمشید پر پھونکا۔ جمشید نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اپنے تابوت کے پاس کھڑی شیوانی بدرو کے ڈراؤنے چہرے کو دیکھنے لگا۔ شیوانی نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اٹھو اور میرے ساتھ آؤ۔ جمشید نے شیوانی بدرو کا ہاتھ پکڑا اور تابوت سے باہر نکل آیا۔ شیوانی اسے اپنے ساتھ چلاتی تاریک راہداری میں سے گزرتی اسی جگہ آ گئی جہاں دیوار بند ہو گئی تھی۔ اس نے جمشید کے بازو کو تھام کر اسے اپنے سامنے کیا اور بولی، میں تمہیں ایک اور لڑکی کو یہاں لانے کے لیے بھیج رہی ہوں۔ اس لڑکی کا نام شانتی ہے۔ یہاں سے پچھم کی طرف ریتلے ٹیلوں کے پاس ایک گاؤں ہے۔ شانتی اس گاؤں کے مندر کے پجاری کی بیٹی ہے۔ 3 دن بعد اس کا بیاہ ہونے والا ہے۔ تم اسے یہاں میرے پاس لے کر آؤ گے۔ جمشید نے ایک ایسی آواز میں جس کو وہ خود بھی نہیں پہچانتا تھا پوچھا، دیوی، گاؤں کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ شیوانی اپنی انگارہ آنکھوں سے جمشید کو گھورتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جمشید کو شیوانی کے جسم سے چنگاریاں سی نکل کر اپنے جسم میں داخل ہوتی محسوس ہوئیں۔ جمشید کا جسم زور زور سے کانپنے لگا۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ گاؤں جہاں تمہیں جانا ہے کہاں پر ہے اور اس کو کون سا راستہ جاتا ہے۔ یاد رکھو، گاؤں میں وہ ایک ہی مندر ہے اور شانتی پجاری کی اکلوتی بیٹی ہے۔ میں نے اپنی آسیبی طاقت تمہیں دے دی ہے۔ تم جو روپ چاہو گے بدل سکو گے۔ پجاری کی اکلوتی بیٹی شانتی کو پہچاننے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں تمہاری نگرانی کرتی رہوں گی۔ جاؤ۔ شیوانی بدرو نے بند دیوار کی جانب ہاتھ کا اشارہ کیا۔ دیوار میں پہلے کی طرح سے ایک طاق نمودار ہو گیا۔ جمشید سحر زدہ انسان کی طرح آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا طاق کے پاس گیا اور پھر اس میں سے دوسری طرف نکل گیا۔ اس نے دیکھا کہ اندھیری رات ہے۔ آسمان پر چھوٹے بڑے ستارے چمک رہے ہیں۔ چاروں طرف گہری خاموشی تھی۔ شیوانی بدرو کی آسیبی طاقت کی وجہ سے جمشید کو اپنے آپ پجاری کے گاؤں کا راستہ معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ راستہ جلدی جلدی طے ہو رہا ہے۔ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی کہ ایسا کس طرح ممکن ہے۔ اگر وہ 6 قدم اٹھاتا تھا تو راستہ 50 قدم کا طے ہو جاتا تھا۔ ایک تو جمشید کا دل و دماغ شیوانی بدرو کے قبضے میں تھا، دوسرے اس کی سوچنے کی طاقت بہت مدھم پڑ چکی تھی۔ وہ کافی دیر تک چلتا رہا اور بہت لمبا فاصلہ اس نے طے کر لیا تھا۔ وہ ایک ویرانے میں سے گزر رہا تھا جہاں زمین پر کہیں کہیں خشک جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ اسے دور رات کے اندھیرے میں ٹیلے سے دکھائی دینے لگے۔ شیوانی کی آسیبی طاقت جمشید کو اپنی رہنمائی میں چلا رہی تھی اور وہ بے خودی کے عالم میں چلا جا رہا تھا۔ وہ ٹیلوں کے پاس پہنچ گیا۔ ان ٹیلوں کے درمیان اسے اندھیرے میں گاؤں کے مکان نظر آئے۔ یہی وہ گاؤں تھا جہاں اسے جانا تھا اور جہاں سے مندر کے پجاری کی اکلوتی بیٹی شانتی کو پہلے کی طرح
گھر سے باہر لا کر بے ہوش کر کے شیوانی بدرو کے آسیبی کھنڈر میں لے جانا تھا۔ اس حیرت ناک داستان کا اگلا حصہ جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ فی امان اللہ۔